لکھا بہت اور چوما بہت. حضرات محترم، یہ علماء کی مجلس ہے، میں اس میں کیا بیان کروں. محمد کہ تو مبالغے کا سیغہ ہے، جس کی تعریف کی جائے بے حد و حساب کی جائے، جس کی تعریف کی کوئی انتہا نہ رہے، عدد دم توڑ دیں، اس کی تعریف ختم ہونے پہ نہ آئے. میں اس پہ عرض کروں گا، یہ جو آیت مبارکہ ہے قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي، رب فرماتے ہیں میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اگر دنیا کے تمام درختوں کو اقلام میں، کلموں میں تبدیل کر دیا جائے اور سمندروں کے پانی کو روشنائی کا رنگ دے دیا جائے اور میرے کلمات لکھنے شروع کیے جائیں، وہ قلم گھس سکتے ہیں، وہ روشنائی ختم ہو سکتی ہے، لیکن میرے کلمات ختم نہیں ہو سکتے. وہ کلمات کیا ہیں؟ وہ کلمات رب کیا ہیں؟ غور کرنے کا مقام ہے، لمحہ فکریہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کلمات رب ختم ہونے پہ نہیں آئیں گے. وہ کلمات رب کیا ہیں؟ تفسیر میں نے نہیں کی، مطلب میں نے نہیں بیان کیا، آج کے کسی نکتہ سنج نے نہیں بیان کیا. شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب مدارج النبوہ جلد دوم باب 100 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کلمات رب سے مراد توصیف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. رب فرما رہا ہے کہ قلم گھس سکتے ہیں، روشنائی ختم ہو سکتی ہے، لیکن تعریف و توصیف محمد مصطفیٰ ختم نہیں ہو سکتی ہے. حضرات محترم، لفظ محمد سے متعلق ایک گزارش کرنے لگا تھا کہ مبالغے کا سیغہ ہے کہ جس کی تعریف کی جائے بے حد و حساب کی جائے. میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کوئی اتنا نکتہ سنج نہیں ہوں. مولانا تو نکتے سے نکتہ نکالتے، اللہم زد فزد. میں اپنے استاد گرامی کی بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں. میں حضرت مولانا سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمت اللہ تعالی علیہ، خداوند قدوس ان کے مزار پر کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، ان کی بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں. مجھے پرانا درس یاد آ رہا ہے. مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جامعہ اسلامیہ باولپور ہے، مسند حدیث پر آپ تشریف فرما ہے، تلامذہ سامنے زانو ادب طے کر رہے ہیں اور آپ کے لبوں سے موتی جڑ رہے ہیں. اس مقام پر آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ذرا غور تو کرو کہ سرکار کا نام ہے محمد اور خدا کا صفاتی نام ہے محمود. محمد کے معنی جس کی بے حد و حساب تعریف کی جائے اور محمود کے معنی جس کی تعریف کی جائے. تو یہ تو الٹ ہو گیا، الٹ ہو گیا. خالق محمود ہے، مخلوق محمد ہے، عبد محمد ہے اور معبود محمود ہے. یہ تو الٹ ہونا چاہیے تھا، اس کے برعکس ہونا چاہیے تھا. فرمایا نہیں نہیں، وہ منصف حقیقی ہے، جو اس نے کیا سو ٹھیک کیا ہے، درست کیا ہے. فرماتے تھے تھوڑا سا ذہن کو اپلائی کرو نا، تھوڑا سا ذہن پہ زور دو تو عقدہ کھل کے سامنے آ جاتا ہے. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. کائنات کی ہر شے، کائنات کا ہر وجود خدا کی تسبیح بیان کرتا ہے، اس کی تحلیل بیان کرتا ہے. اس کی تسبیح و تحلیل میں رتب اللسان ہے. کائنات کا ہر ذرہ، ہر وجود، وہ زمین سے متعلق ہو، وہ آسمان سے متعلق ہو، وہ زمین کی پنہائیوں سے متعلق ہو، آسمان کی بلندیوں سے متعلق ہو، فضا کی وسعتوں سے متعلق ہو. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. کائنات اس کی تسبیح کر رہی ہے، تقدیس کر رہی ہے، لیکن اس کا اپنا اصول ہے، کل من علیہا فان. ہو جائے گی لمحے کے لیے صحیح، ایک لہجے کے لیے صحیح، ایک لہجے کا کروڑواں حصہ صحیح، لیکن اس کا اپنا اصول ہے کہ ہر چیز کو فنا ہوگی. نتیجہ کیا نکلا کہ ایک لہجے کے لیے بھی صحیح، ایک لہجے کے کروڑویں حصے کے لیے صحیح. رب کی تعریف تو رک گئی اور کروڑویں حصے میں جس کی تعریف رک گئی وہ محمود ہو گیا، اور اس کروڑویں حصے میں بھی جس کی تعریف جاری رہی وہ محمد ہو گیا.
اس لیے کہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ساری کائنات فنا ہو جائے گی لیکن محمد الرسول اللہ پر درود و سلام پڑھنے والا رب اس وقت بھی موجود ہوگا۔ خدا کی تسبیح و تحلیل رک جائے گی لیکن درود محمد مصطفیٰ اس وقت بھی رکنے نہیں پائے گا، اس لیے کہ درود مصطفیٰ صرف کائنات نہیں کر رہی، خالق کائنات کر رہا ہے۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین مجھے، آپ کو، ہم سب کو، یہاں دیار فرنگ میں آپ بستے ہیں، میں کچھ تھوڑی سی بات موضوع سے ہٹ کے آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے پہلی دفعہ یہاں موقع ملا ہے اور یہ اصحاب علم و فضل کا اجتماع ہے، مجھے علماء کثیر تعداد میں یہاں پہ نظر آ رہے ہیں۔ حضرات محترم، ضرورت ہے اس بات کی، ضرورت ہے اس بات کی۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ وقت وہ آ گیا ہے مولانا، میں آپ سے معافی کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں، وہ وقت آ گیا ہے کہ اب شاید سنیوں کو میلاد النبی پہ زیادہ دلائل دینے کی ضرورت نہیں رہی ہے۔ اب یہ ایک ایسی مسلمہ حقیقت بن گئی ہے جس سے مفر ممکن نہیں ہے، اور اب نہیں، بہت پہلے کی بات ہے۔ میں نے ابوالکلام آزاد کو پڑھا حضرت جی، ابوالکلام آزاد نے اپنے مضمون میں یہ لکھا ہے کہ یہ جو میلاد کے جلوس نکل رہے ہیں نا، اب ان کو روکنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اب کوشش یہ کرو کہ اس میں یہ جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو اس میں سے نکال دو۔ باقی جہاں یہ جلوس نکل رہے ہیں اور محفل میلاد منعقد ہو رہی ہے، ان کو روکنا اب کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور یہ تو رفعت شان کا ایک نظارہ ہے، آپ دلائل دیں یا نہ دیں، آپ اس بحث میں پڑھیں یا نہ پڑھیں، اور لاکھ کوشش کریں لوگ روکنے والے، اب یہ رفعت شان کا نظارہ کسی سے رکنے والا نہیں ہے، نہیں ہے رکنے والا۔ یقین فرمائیے حضرات محترم، لوگوں نے سوچا کہ ہم محمد الرسول اللہ کے کارٹون بنائیں گے، لوگوں نے سوچا ہم جناب مصطفیٰ کے نام نامی لے کر زبان تان کو دراز کریں گے، شاید اس نام پہ کوئی دھپا آ جائے، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے جتنا نام محمد کے خلاف تحریکیں چلی ہیں اتنا ہی نام محمد بلند ہوا ماشاءاللہ۔ اب سنیو جس بات کی ضرورت ہے، میں جس جانب آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں اور بین السطور جس جانب توجہ مبذول کروا رہے تھے مولانا محمد عباس رضوی صاحب، یہ اصل ہے کیا جی؟ رضوی ہے، رضوی ہے کیا؟ مجھے ویسے اس سے اتفاق نہیں ہے، کیا ایک ہوگا یا دوسرا ہوگا، دونوں تو نہیں ہو سکتے۔ جزاک اللہ۔ اور جس طرح کا میرا تعلق ہے اعلیٰ حضرت سے، میں بھی رضوی ہوں، اور میرے خیال میں پیر صاحب بھی رضوی ہی ہے۔ بہرحال اگر کسی کی زبان سے رضوی نکل جائے اور وہ کہ اس پہ ڈٹ جائے کہ نہیں رضوی بھی ہو سکتا ہے رضوی بھی ہو سکتا ہے، تو یہ کوئی ایسا موضوع نہیں ہے کہ جس پہ کوئی فتویٰ صادر کیا جائے۔ مفتی صاحب نے کہہ دیا فتویٰ بھی آ گیا۔ ہمارا تو تعلق جو ہے نا جی طالب علمی سے ہے، اردو ادب سے ہے تھوڑا بہت، یہ مجرد اور مفرد اور یہ سارے معاملات جو ہیں یہ علماء کا حصہ ہے، اس پہ بیان کرتے ہیں، خوب کرتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، میں کیا کر رہا تھا، آج ضرورت اس بات کی ہے دوستان محترم، اے سنی نوجوان بچوں، کہ جس ملک میں آپ بستے ہو، اس ملک میں اگر اپنی بقا چاہتے ہو، اپنی ضمانت چاہتے ہو، کچھ لوگوں نے اس ملک میں اپنی بقا کے لیے اور اس ملک میں اپنے قدم جمانے کے لیے جو راہ اختیار کی ہے وہ بڑی نامناسب راہ ہے۔ انہوں نے اس ملک کے لا آف دی لینڈ کو چیلنج کیا ہے۔ سنی جس پیغمبر آدم و آخر علیہ السلام کے دامن سے وابستہ ہے وہ دائیں امن